اب کچھ قصے صحابہ کرام کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ ہوئے تو بیت المال سے آپ کے لیے ہر سال 2500 درہم مقرر ہوئے۔ اس پر آپ کا گزارا تھا۔ ایک دن بیوی نے کہا، میٹھا کھانے کو دل چاہتا ہے۔ فرمایا، مجھے جو کچھ بیت المال سے ملتا ہے اس میں سے زیادہ تو میں نہیں لے سکتا، اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر کسی دن میٹھا پکا لینا۔ چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا، اور کچھ دنوں کے بعد بیوی نے کوئی میٹھی چیز پکا کر رکھ دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم روزانہ کتنا بچاتی رہی ہو؟ انہوں نے کہا، کوئی خاص مقدار نہیں، بس تھوڑا سا بچا لیتی ہوں۔ اس پر آپ نے بیت المال کو لکھ بھیجا کہ میرے وظیفے میں سے آگے سے اتنی مقدار کم کر دی جائے، کیونکہ میٹھا کھائے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ اور بیوی نے جو کچھ جمع کیا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے نزدیک نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے بڑے ہیں۔ حدیث شریف میں ان کی بڑی بڑائی آئی ہے۔ کچھ حدیثوں میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے سب دروازوں میں بلائے جائیں گے، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں جائیں گے۔ ان سب بڑائیوں کے باوجود آخرت کے اتنے فکر مند تھے کہ یوں فرماتے تھے، کاش میں کوئی پیڑ ہوتا جسے کاٹ کر پھینک دیا جاتا، کاش میں کوئی گھاس ہوتا جسے جانور کھا جاتے اور آخرت کے حساب کتاب سے بچ جاتا۔ کبھی فرماتے تھے، کاش میں کسی مومن کا بال ہی ہوتا۔ ایک بار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک جانور پر نظر پڑی جو مزے میں پیڑوں کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس جانور کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا، اے جانور، تو کتنے مزے میں کھاتا پیتا ہے اور پیڑوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا۔ اس سے آمدنی کی ایک خاص مقدار روزانہ طے کر رکھی تھی کہ مجھے کما کر اتنی آمدنی روزانہ دے دیا کر، اس کے علاوہ تجھے آزادی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ غلام کچھ کھانا لے کر آیا اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ اس میں سے ایک لقمہ ہی کھا پائے تھے کہ اس غلام نے عرض کیا، آپ روز روز سوال فرمایا کرتے ہیں، یہ چیز کس ذریعے سے کمائی، مگر آج آپ نے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ ارشاد فرمایا، بھوک کی زیادتی سے معلوم کرنے کا دھیان نہیں رہا۔ ہاں اب بتاؤ۔ اس نے عرض کیا، اسلام سے پہلے ایک قوم پر میرا گزر ہوا، ان کا ایک آدمی بیمار تھا، میں نے کچھ منتر پڑھ کر دم کر دیا، انہوں نے اس کے بدلے مجھے دینے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ آج جو ادھر میرا گزر ہوا تو چونکہ ان کے یہاں شادی تھی اس لیے انہوں نے بہت زیادہ کھانا پکوا رکھا تھا، اس میں سے انہوں نے مجھے یہ دے دیا جو اس وقت میں نے آپ کے لیے حاضر کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا، تو نے مجھے برباد ہی کرنے کا سامان کر دیا۔ اس کے بعد منہ میں ہاتھ ڈال کر قے کرنے کی کوشش کی، مگر وہ لقمہ جو تیز بھوک کی حالت میں کھایا گیا تھا نہ نکلا۔ حاضر لوگوں میں سے کسی نے عرض کیا کہ پانی کے ذریعے قے ہو سکتی ہے، اس لیے بہت بڑا پیالہ پانی کا بھرا ہوا منگوا کر اس میں سے تھوڑا تھوڑا پی کر قے فرماتے رہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ نکل آیا۔ کسی نے کہا کہ خدا آپ پر رحم فرمائے، آپ نے ایک لقمے کی وجہ سے اتنی محنت برداشت فرمائی؟ جواب میں فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو
جسم حرام چیزوں سے پلے اس کے لیے دوزخ کی آگ بہت مناسب ہے۔ مجھے ڈر ہوا کہ اس لقمے سے میرے جسم کا کوئی حصہ پرورش نہ پا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار پینے کے لیے پانی منگوایا تو خدمت میں شہد ملا ہوا پانی پیش کیا گیا۔ اس کو دیکھ کر فرمایا کہ بلا شبہ یہ اچھی چیز ہے، لیکن میں چونکہ قرآن شریف میں اللہ کی طرف سے بہت لوگوں کے دل چاہی چیزوں میں پڑھنے کی برائی پڑھ چکا ہوں، اس لیے اس کو نہیں پیوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کو اپنے کام میں لا چکے، اس لیے مجھے اس بات پر ڈر ہے کہ کہیں اس کے پینے سے آخرت کی لذتوں سے محروم نہ کر دیا جاؤں اور دنیا میں جو نیکیاں کی ہیں ان کا بدلہ یہی دنیا کی لذتیں نہ بن جائیں اور آخرت میں محرومی ہو۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ فرما کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا اور بالکل بھی نہ پیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی۔ حضرت عبداللہ نے ان سے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہارے والد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا مجھے تو معلوم نہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میرے والد صاحب نے تمہارے والد صاحب سے یہ کہا کہ اے ابو موسیٰ، کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارا مسلمان ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ہجرت اور جہاد کرنا اور ان کے علاوہ اور بھی عمل ہم نے کیے، ان سب کا ثواب تو ہم کو مل جائے، اور جو عمل ہم نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کیے ان پر نہ ثواب ملے نہ پکڑ ہو۔ یہ سن کر تمہارے والد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے والد صاحب سے کہا تمہاری یہ بات مجھے تو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم ہم نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جہاد کیے ہیں اور نمازیں پڑھی ہیں اور روزے رکھے ہیں اور بہت سارے نیک عمل کیے ہیں، ہمارے ہاتھوں پر بہت سے لوگ اسلام لائے ہیں اور ہم یقینی طور پر ان سب کے ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ یہ سن کر میرے والد صاحب نے اپنے لیے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تو اس سے خوش ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے اعمال کا تو ہم کو ثواب مل جائے، اور جو اعمال ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کیے ہیں ان پر پکڑ بھی نہ ہو اور ثواب بھی نہ ملے۔ حضرت ابو بردہ نے یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ اللہ کی قسم تمہارے والد میرے والد سے بہتر تھے کہ اپنے نیک عمل کو کھوٹا سمجھتے ہوئے اللہ سے ڈر رہے تھے اور ان پر ثواب ملنے کی تو کیا امید رکھتے، اس کو بہت غنیمت سمجھ رہے تھے کہ ان کی پکڑ نہ ہو۔ دیکھا حضرات، عمر ڈر رہے ہیں اور اپنے عمل کو کھوٹا سمجھ رہے ہیں، انصاف کے ساتھ خلافت چلا رہے ہیں اور دنیا کے دور دور کے حصوں میں اسلام کے ڈنکے ان کی ذات کی برکت سے بج رہے ہیں، راتوں رات پہرے دے کر جنازہ کی خبر لے رہے ہیں اور ان گنت بھلے کام کر رہے ہیں، مگر ان کا ثواب تو کیا چاہیے، ان کو گناہ کا درجہ دے کر اس کو غنیمت جان رہے ہیں کہ ان کی پکڑ نہ ہو۔ جو اللہ کی پاکی اور بڑائی کو جتنا پہچان لیتا ہے اتنا ہی اپنی ذات اور اپنے عمل کو بے حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حال ہے۔ اب ذرا ہم اپنے عمل پر تھوڑی سی نظر ڈالیں اور غور کریں کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ کہاں تو ہمارا مقام تھا کہ اچھے سے اچھا عمل کر کے بھی
خوف کھاتے رہتے اور ان کے ناقبول کیے جانے سے ڈرتے اور کانپتے، اور یہ سمجھ کر کہ یہ عمل جیسا کرنا تھا ویسا نہ ہو سکا، اس پر پکڑے جانے سے پریشان ہوتے، اور کہاں یہ مقام ہو گیا ہے کہ ویپار، تجارت، کھیتی، نوکری، روزی، حکومت، سیاست، غرض یہ کہ زندگی کے ہر حصے سے دین کو بے دخل کر کے نماز روزے کو دین سمجھ لیا ہے، اور اس کو بھی اتنا چھوٹا درجہ دے رکھا ہے کہ بہت سے تو ان کے قریب ہی نہیں جاتے، اور جو ذرا دیندار سمجھے جاتے ہیں کچھ نہ کچھ نماز روزے سے لگاؤ رکھتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ برسوں کی نمازیں چھوڑ رکھی ہیں، ذرا بیمار ہوئے تو نماز غائب کر گئے، سفر میں گئے تو نماز بھول گئے، دل میں آیا تو جماعت سے نماز پڑھ لی، ورنہ سورج نکلتے اور چھپتے میں جلدی جلدی ایسے وضو کر کے کہ کہیں پانی پہنچا کہیں نہیں پہنچا، 1.5-2 منٹ میں 4 رکعت نماز پڑھ کر دنیا کے دھندوں میں آ لگے۔ کہتے ہیں جی ہاں مولوی صاحب، آپ جو نماز کو کہتے ہیں اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، نماز کو صرف اچھی بات بتا کر ٹال دیا، اور دنیا کے دھندوں کو ایسا ضروری سمجھتے ہیں کہ نہ آندھی میں چوکیں، نہ برسات میں چھوڑیں، نہ گرمی اور سردی میں چھوڑیں۔ ثواب کی تو دلوں میں کچھ حقیقت ہے ہی نہیں، آخرت کے بڑے سے بڑے عمل کو ذرا سی دنیا کے سامنے ایسا ہی نیچ کام سمجھتے ہیں جیسے 1000 روپے والا 1 پیسے کو بے قیمت سمجھتا ہے۔ تو حال یہ ہے، مگر آخرت کی کچھ فکر نہیں، صبر و حشر اور پل صراط کی منزلوں کی کچھ پرواہ نہیں، گناہوں میں لت پت اور مست ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں بحرین سے مشک آیا، آپ نے فرمایا کوئی عورت اسے تول دیتی تو میں اسے بانٹ دیتا۔ آپ کی بیوی حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا میں تول دوں گی، فرمایا تم سے نہیں تلوانا، کیونکہ وہ تولتے وقت تمہارے ہاتھ میں لگے گا اور تمہارا ہاتھ گردن وغیرہ میں لگے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے حصے میں دوسرے مسلمانوں سے زیادہ مشک آ جائے گا، کیونکہ مشک کا نفع خوشبو ہی تو ہے، جب تمہارے پاس زیادہ خوشبو آ گئی تو تمہارے حصے میں زیادہ مشک آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخرت کی فکر کا یہ قصہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن آپ راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک آدمی پر نظر پڑی جو راستے میں ایک عورت سے باتیں کر رہا تھا۔ آپ نے یہ سمجھ کر کہ غیر عورت سے باتیں کر رہا ہے اس کے ایک کوڑا مار دیا۔ اس نے کہا حضرت یہ تو میری بیوی ہیں، ان سے باتیں کرنے پر آپ نے مجھے کیوں سزا دی؟ فرمایا تمہاری بیوی ہے مگر تم راستے میں کھڑے ہو کر کیوں باتیں کر رہے ہو؟ اس سے مسلمان تمہاری طرف سے بدگمانی میں مبتلا ہو کر غیبت کریں گے۔ اس نے کہا ہم دونوں باہر سے آئے ہیں اور ابھی شہر میں داخل ہوئے ہیں اور یہ صلاح مشورہ کر رہے ہیں کہ کہاں ٹھہرے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس کو جو کوڑا مارا تھا اس پر شرمندہ ہوئے، اور آخرت کے بدلے سے بچنے کے لیے اس سے فرمایا اچھا تم اپنا بدلہ لے لو۔ اس نے کہا میں نے معاف کیا۔ آپ نے اس سے بدلہ لینے کو بار بار کہا، اس نے پھر کہا میں نے معاف کر دیا، یہاں تک کہ جب اس نے 3 بار معاف نہ کر دیا تب تک آپ کے دل کو اطمینان نہ ہوا، اور آپ نے اسے جزاک اللہ یعنی اللہ اس کا بدلہ دے سے دعا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے کا یہ واقعہ بھی ہے کہ ایک بار آپ رات کو بیت المال میں بیٹھے کوئی خلافت کا کام انجام دے رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے اور فرمایا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو کچھ خلافت کے کام کے بارے میں بات کرنی ہے یا آپ نے کسی ذاتی کام کے سلسلے میں بات کرنی ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے
اپنے ذاتی معاملے میں بات کرنی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بس تو چلو کسی اور جگہ باتیں کرتے ہیں، کیونکہ بیت المال کی روشنی میں بیٹھ کر نجی باتیں کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد اور تیسرے خلیفہ تھے، اور جن کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی اچھی خبر دی تھی، ان کا یہ حال تھا کہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ دوزخ اور جنت کے ذکر سے نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اتنا روتے ہیں؟ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، سو اگر قبر کی مصیبت سے کسی نے نجات پالی تو اس کے بعد کی سب منزلیں، حشر، حساب، پل صراط سب آسان ہیں، اور اگر اس کی مصیبت سے نجات نہ پائی تو اس کی بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر سے زیادہ برا اور مصیبت والا منظر میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ قبر بڑی مصیبت کی جگہ ہے، اللہ جس پر رحم فرمائے بس اسی کی خیریت ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روتے روتے اپنی مبارک داڑھی آنسوؤں سے تر کر لیتے تھے تو ہم کو قبر کو یاد کر کے کتنا رونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک یہودی عورت آئی اور اس نے مجھ سے کہا، اللہ تجھے قبر کے عذاب سے پناہ میں رکھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، قبر میں عذاب حق ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کبھی بھی نماز پڑھی قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ ضرور مانگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ یعنی لوگ سو رہے ہیں، جب موت آئے گی اس وقت جاگیں گے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، اگر دوزخ اور جنت میرے سامنے رکھ دیے جائیں تو ان کے حق ہونے کا جتنا یقین مجھے اب بغیر دیکھے ہے، دیکھ کر بھی اتنا ہی یقین رہے گا۔ یہ نہیں کہ اب جنت اور دوزخ کا یقین کم ہے اور دیکھنے سے زیادہ ہو جائے۔ دیوان علی کے نام سے جو ایک کتاب مشہور ہے، اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک شعر نقل کیا گیا ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے، کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، کاش میں بچہ ہی ہوتا اور بچپن میں ہی میں دنیا سے چلا جاتا تاکہ حساب کتاب سے بچ جاتا، کاش میں گھاس ہوتا جسے جانور کھا جاتے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر قبر والوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا، اے قبر والو، اے کھڈر والو، اے تنہائی والو، کیوں؟ کیا خبر ہے؟ کیا حال ہے؟ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد مال بانٹ لیے گئے اور اولاد یتیم ہو گئی، بیویوں نے دوسرے خاوند کر لیے، یہ تو ہماری خبر ہے، تم بھی اپنی کچھ خبر بتاؤ۔ اس وقت آپ کے ساتھ کمیل نامی ایک آدمی تھے، وہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد مجھ سے فرمایا کہ اے کمیل، اگر ان کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ جواب دیتے کہ بہترین سامان پرہیزگاری ہے۔ یہ فرما کر حضرت علی رونے لگے اور فرمایا، اے کمیل، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت بات معلوم ہو جاتی ہے۔ قبر عمل کا صندوق ہے، یعنی انسان جو کچھ اچھا برا عمل کرتا ہے وہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہیں رہتا ہے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ نیک عمل
اچھے آدمی کی صورت میں آ کر قبر میں میت کا دل لگاتے ہیں اور اس کا دل رکھتے ہیں، اور برے عمل بری صورت میں بدبودار بن کر آتے ہیں جو اور بھی اس کی تکلیف کی وجہ بنتے ہیں۔ یہ جو فرمایا مرتے وقت بات معلوم ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب میرے نزدیک یہ ہے کہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو موت کا اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے آگے کیا حال ہوگا، عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا یا ذلت اور رسوائی ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ جب نماز کا وقت آ جاتا تو بدن پر کپ کپی چھا جاتی اور چہرہ زرد ہو جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو فرمایا اس امانت کے ادا کرنے کا وقت ہے جس کو اللہ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر اتارا، تو وہ اس کے بوجھ کو اٹھانے سے مجبور ہو گئے اور میں نے اس کا بوجھ اٹھا لیا۔ اب دیکھنا چاہیے پوری ادا کرتا ہوں یا نہیں۔